بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے لکڑہارے کی ایمانداری۔ بیوی کوستے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ کیسی جڑی بوٹیاں اٹھا کر لے آئے ہو اور ان کا کیا کرو گے؟ لکڑہارے نے بیوی کی سنی انسنی کرتے ہوئے جڑی بوٹیوں کو کھرل میں ڈال کر کوٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ دوائیں لے کر بازار کی طرف چلا گیا اور آوازیں لگانے لگا کہ میرے پاس ہر قسم کی مرض کا دوا موجود ہے۔ لوگ اس کی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑانے لگے اور خوب ہنسنے لگے۔ لکڑہارا بدستور آوازیں لگاتا رہا۔ اچانک ایک عورت روتی ہوئی اپنی بیٹی سمیت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، اس کی دوا کر دو۔ لکڑہارا اس بوڑھی خاتون سے کہنے لگا، میری دوا آپ کی بیٹی کو صحت یاب کر دے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، اس کا علاج تو بڑے حکماں بھی کرنے سے قاصر رہے، تمہاری دوا کیا کام کرے گی؟ لیکن لکڑہارے نے بڑے پر اعتماد طریقے سے اس کی بچی کو پانی کے ساتھ دوا پلا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بچی کا درد غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی، بہت حیران بھی ہوئی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے جس پر سب حیران تھے۔ بڑھیا لکڑہارے سے دوا کی قیمت پوچھنے لگی تو لکڑہارے نے اس کی قیمت صرف 3 روپے بتائی۔ بڑھیا کو اور باقی لوگوں کو بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنی کم قیمت۔ بڑھیا نے شکریہ کے ساتھ 3 روپے ادا کیے۔ لوگوں میں لکڑہارے کا بطور مولد چرچا ہونے لگا۔ جوک در جوک مریض آتے اور سستا علاج کرواتے۔ جوں جوں لکڑہارے کی دوا مشہور ہوتی چلی گئی، لوگ زیادہ آنے لگے۔ لکڑہارا روزانہ وقت نکال کر جنگل جاتا اور حسب ضرورت اسی درخت کے پتے اور دیگر جڑی بوٹیاں لاتا اور گھر میں پیس کر دوا تیار کرنے لگا۔ اس کے بعد مریضوں کا علاج کرتا۔ دیکھتے دیکھتے لکڑہارا امیر ہونے لگا، اب تو غریب لوگوں کی مالی مدد بھی کرنے لگا۔ ایک روز ایک خوب روح نوجوان لکڑہارے کے پاس دوا لینے آیا۔ لکڑہارے نے حسب معمول بہت کم قیمت پر اسے دوا دی تو وہ آدمی بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ لکڑہارا اسے دیکھ کر تجسس سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ نہیں، میں نے آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کون ہو؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہیں اس درخت سے متعارف کروایا تھا جس کی تم آج دوا بیچتے ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم اپنی ایمانداری سے یہ کام کر رہے ہو اور بہت کم پیسے لیتے ہو۔ لکڑہارا حیران تھا کہ اس کی تو عجیب و غریب، ڈراؤنی اور پر اسرار شکل تھی۔ یہ آج عام انسان جیسا خوبصورت نوجوان کیسے بن گیا؟ لکڑہارے نے دریافت کیا کہ پہلی ملاقات میں آپ کی شکل ڈراؤنی تھی۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بتانے لگا کہ دراصل ہیون نگر کا شہزادہ ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی ایک دن کھیل رہے تھے کہ ان کی گیند جھاڑیوں میں گر گئی اور جب وہ اسے لینے گئے تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے نظر آئے جو عبادت میں مصروف تھے۔ دراصل ہماری گیند غلطی سے ان کو جا لگی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل پڑ گیا تھا۔ میں تو بچہ تھا اور بہت شرارتی بھی، گیند لینے گیا تو اس بزرگ کی ناگواری پہ میں بدتمیزی سے پیش آیا اور ساتھ ہی انہیں ایک ٹھوکر بھی مار دی۔ اس وجہ سے اس بزرگ نے مجھے بد دعا دے دی اور میری شکل بگڑ گئی۔ شکل بگڑنے کے بعد میں انتہائی پریشانی کے عالم میں ان سے معافی کا طلبگار ہوا، لیکن بزرگ نے ایک شرط رکھی کہ یہ تب ہی ممکن ہے کہ تم اچھائی بانٹتے رہو اور مخلوق خدا تم سے خائف رہے۔ کوئی ایسا کام کرو جس سے مخلوق مستفید ہو۔ مجھے اس درخت کے بارے میں اپنے آباء و اجداد کی تحقیقی مواد سے معلوم ہوا تھا کہ اس میں ہر بیماری کا علاج یعنی شفا موجود ہے۔ میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی انسان میرے قریب ہی نہیں آتا تھا۔ میں یہ اچھا کام کر کے اپنی سزا کیسے دور کر سکوں؟ جو بھی مجھے دیکھتا بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس سزا کی قید میں برسوں گزار دی، تب جا کر تم سے میری ملاقات ہوئی۔ یوں تمہاری ایمانداری کی وجہ سے اس بد دعا کا اثر ختم ہوا اور دوبارہ میری انسانی شکل بحال ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اجازت طلب کی اور رخصت ہو گیا۔ بعد میں لکڑہارا اپنی ایمانداری کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا گیا اور لوگوں میں بہت
مقبول ہو گیا۔ اپنی قلیل رقم کی وجہ سے وہ بہت امیر ہوتا گیا اور عیش و عشرت کے ساتھ رہنے لگا۔ تب سے لکڑہارے کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش رہنے لگی اور اس سے عزت سے پکارنے لگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے، اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایمانداری جو ہے وہ خود کو نفع تو پہنچاتی ہے، اس سے دوسرے لوگ بھی نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔